کر لیں گے. میرے علم میں ایسی کچھ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ دعا مخ العبادہ، ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. کیونکہ انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں آپ عبدیت ظاہر کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کمتر ثابت کر دیتے ہیں، شو کر دیتے ہیں، فقیر بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو عبادت کا جو بڑا مقصد ہے وہ دعا سے حاصل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گرا دینا، بھیک مانگنا اللہ سے. تو ظاہر ہے بھکاری کی کیا عزت ہوتی ہے جو آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے. تو ہم بھی اب اللہ کے در کے بھکاری بن کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ نماز میں دعا مانگنا لازم ہے، دعا تو نماز کا حصہ ہے. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ دعا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہے ہمیں نماز میں، تو یہ نماز کا حصہ ہے یہ. پھر دوسری جو موقع ہے دعا کا وہ ہے آخری خادم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں. وہ بھی سنت ہے، لازم نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے وہ. البتہ یہ جو نماز کے پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے، تو اس بارے میں جو راجح قول ہے ہماری رائے میں، فرض نماز کے بعد الگ سے پھر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ جو ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، اس کا الگ سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو، اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا. بلکہ نماز کے بعد تسبیحات ہیں یا سنتیں. پھر سنتوں کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی ہیں. تو اگر کوئی مانگنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے. لیکن اس چیز کو سنت قرار دینا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. تو مسجدوں میں جب اجتماعی نماز ہوتی ہے تو پھر فرض نماز کے بعد اس طرح جو معمول ہو گیا ہے نا لوگوں کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں. اس لیے اس عمل کو بہرحال ترک کر دینا چاہیے، جہاں لیکن اس طرح سے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. بعض دفعہ لوگ لڑنے مارنے پر آ جاتے ہیں، تو فتنہ تو زیادہ بری چیز ہے. تو خلاصہ بہرحال یہ نکلا کہ آپ نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، سنتیں نہیں ہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبولیت کا موقع ہوتا ہے وہ. پھر ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن جب اجتماعی نماز ہو، فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے، تو پھر امام اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیا، فرض کا درجہ دے دیا لوگوں نے اس کو. سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو. اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے، پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام، یوں پڑھتا تھا، نیت ہوتی تھی اپنی. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا. تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے، یار امام صاحب دعا ختم کر کے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائیں کہ نہیں گرائے ہیں. تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، میری مرضی. تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے، ہوتے نا یہ امام کو باہر نکالو، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا، یہ وہاں بھی ہے، کسی نے کہا کیا ہے. پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا، ابھی یہاں تک آ کے بریک. اب سنت ان سے اٹھ چکی ہے، اجتماعی دعا پہ لگایا، اور وہ بھی کیا ہے، وہ امام کر رہا ہوتا ہے، پچھلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں. بعض کا تو امام بھی دعا کرتے ہوئے گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ انت السلام السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. نہ مانگنے والے کو پتہ ہے. سنت اذکار آپ کریں. اجتماعی دعا اگر کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پہ کروائے وہ درست ہے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے تھے، آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا. ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، دعا کریں بارش ہو. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا، واپس آئے تو تیز بارش تھی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی تھی. سب نبی کی دعا سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش بند ہو، ہمارے تو گھر ٹپک رہے ہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ یہ بارش ہمارے مکانوں کی بجائے زمینوں پہ ہو. یعنی پرانے زمانوں میں بھی ایک جگہ مکان تھے، زمینیں باہر ہوتی تھی، جس طرح آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں.
تو بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی، پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارہ کیا بادلوں کو، تو بادل پھٹنے شروع ہو گئے، گرد و نواح بارش ہو رہی تھی اور مدینہ شریف کے یعنی گھروں کے اوپر بارش سبحان اللہ۔ تو یہ وسیلہ اور توسل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے نماز استسقاء کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو توسل کے لیے لے کے آتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں تو وہ دعا کرواتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی۔ تو یہ وسیلہ اور توسل ہے کسی شخص سے دعا کروانا جو سامنے موجود ہے۔ تو اس کے طور پہ یہاں اکیڈمی میں دعا ہوتی ہے جب کبھی بھی ہو، یعنی ہمارے ملک صاحب کی والدہ فوت ہوئی تھی 3-4 دن پہلے، تو اس لیے آج ہم نے وہ اجتماعی دعا صرف ان کے لیے نہیں کروائی ہے بلکہ تمام مسلمین اور مومنین مومنات جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ تو باقی یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ، یہ ثابت کوئی نہیں ہے، خام خواہ اس کو ایک روٹین بنایا ہوا ہے، اور پھر جو کہتا ہے کہ آپ سنت پہ عمل کریں اس کو کہتے ہیں یہ دعا کے منکر ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس فقی موجود ہے۔ دیوبندیوں سے اگر آپ بات کریں گے تو ان سے صرف یہ پوچھئے کہ آپ جنازے کی نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اچھا ان کو کہ فرض کے بعد ثابت ہے، وہ کہیں گے یہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا کہیں دعا اٹھ نہ جائے امت سے۔ تو آپ کے علماء نے یہ بدعت جاری کی ہے تو ادھر بریلویوں کے علماء نے جنازے کے بعد جاری کر دی ہے، اور پھر وہاں کہتے ہیں جنازہ تو خود ہی دعا ہے، تو نماز کے اندر دعا نہیں ہے درود شریف کے بعد، تو دونوں ہی کہانیاں کروا رہے ہیں، اور الٹا تختہ مشق بنایا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سنت کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دعا روٹین میں نہ کریں، کبھی کبھار کوئی توسل کے طور پہ کرواتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، باقی آپ اپنی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، ہم تو کرتے ہیں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ تیرا رب کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ سنت اذکار بھی آپ ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ ہم ٹوائلٹ میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے۔ وضو کرنے سے پہلے یوں تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں دعا نہیں کر رہے ہوتے، نوالا توڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے۔ ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے دعا کی، لیکن افضلیت ہے۔ تو اب نماز کے بعد اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ چند ایک دعائیں تو ہاتھ اٹھا کے کریں، اللہ کے سامنے فقیر کے طور پہ پیش ہوں، اس کے بعد دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے۔ تو اجتماعی دعا کی روٹین بنانے کے ہم خلاف ہیں، اجتماعی دعا جائز ہے وسیلہ اور توسل کے طور پہ، اور انڈیویجول دعا فرض کے بعد اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ثابت دوہری ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقامت دوہری ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں مسئلے آپ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، نماز رسول۔ میں کتاب کا نام کیوں دے رہا ہوں تاکہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خود دعا مانگتے تھے؟ جو اجتماعی دعا کو نہیں مانتے وہ حضور کی دعا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے؟ بتاؤ۔ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضور پاک دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جائیں؟ تو اس کو تو ذوق ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کیسے مانتے ہیں۔ اچھا جی فرض بعد کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں نے کہا حضور تو آہستہ مانگتے رہے، صحابہ نے سن کیسے لی؟ کیسے سن لی؟ اس کا مطلب اونچی آواز سے مانگی ہے تو سنی ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اب الفاظ سننا، کہنے جب فجر کی نماز پڑھی فلما سلم انصرفا، سلام پھیرا تو یوں منہ موڑ کے مقتدر منہ کر لیا، ودعا ورفع یدیہ۔ اچھا مقتدیوں کو ساتھ نہیں ملانا تو پیچھے منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھئی جب انفرادی دعا مانگنی ہے تو منہ پیچھے نہ کریں نا، آگے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوم کے منہ پیچھے فرما رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ پھر میں دعا مانگتا ہوں تو مڑ جاؤ؟ نہیں بتائیں نا۔ اب اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ تم آئے جب کوئی موٹی چھوٹی عقل ہو تو پھر نا۔ مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں جی دعا کریں، غیر مقلد ہیں، یہ سر پہ ٹوپی پہنا کریں۔ میں نے کہا میں دعا نہیں مانگتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟
میں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں اللہ ان کو عقل دے. کہتا جی ہم کیا کہتے ہیں, آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا بھی دیکھو, اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہوں تو پھر بٹوا رکھتا ہے نا, پیسہ نہ ہو تو بٹوا کیا کرے گا؟ جب سر میں عقل ہی نہیں ہے اس نے ٹوپی کرنی کیا ہے؟ نہیں, ٹوپی ہوگی تو حفاظت کے لیے, اس کو عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی چاہیے نا. اس میں عقل ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں وہ ٹوپی پہنتا پھرے, وہ بیوقوف ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. دعا کریں کہ اللہ ان کو عقل عطا فرمائے.